ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھا کہ مخلوق میں سب سے عجیب ترین ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ فرشتوں کا ایمان عجیب ترین ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ایمان کیوں نہ لائیں جبکہ وہ امور کا معائنہ کرتے ہیں، وہ خود دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے نظام کو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ پھر نبیوں کا ایمان؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انبیاء ایمان کیوں نہ لائیں جبکہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے روح الامین آتا ہے، فرشتہ آتا ہے وحی لے کر، وہ کیوں نہ ایمان لائیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر آپ کے صحابہ کرام؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم لوگ کیوں نہ ایمان لاؤ جبکہ تمہارے درمیان میں موجود ہوں اور تم روز آئے دن معجزات اور نشانیاں دیکھتے ہو، پھر تم ایمان کیوں نہ لاؤ؟ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا بہترین ایمان والے لوگ وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے مگر انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، میری تصدیق کریں گے مگر انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، فَأُولَٰئِكَ إِخْوَانِي وہی میرے عزیز ترین ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ ہم میں سے کس نے اللہ کے نبی کو دیکھا؟ آپ یقین جانیں اللہ آپ کو نصیب فرمائے کبھی کسی اللہ کے ولی کے پاس بیٹھنا، اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ کے ولی کے پاس بیٹھ کر بندے کی ایمان کی کیفیت زمین پر نہیں ہوتی، آسمان پر پہنچی ہوتی، اتنا بلند ہو جاتا ہے ایمان بندے کا۔ تو اللہ کے نبی کے پاس بندہ بیٹھے تو ایمان بلند نہ ہو تو کیا ہوگا بھائی؟ ولی اللہ کے نبی کا ایک غلام ہے، وہ صدیوں بعد آج پیدا ہوا، ان کے پاس بیٹھ جائیں تو ایمان کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی موجود ہوں، ان کے پاس بندہ بیٹھے، ان سے مصافحہ کرے، پھر ایمان تو بڑھنا ہی بڑھنا نا، سبحان اللہ ہے جی۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا اے ابو ذر صبح و شام ایمان کی تجدید کیا کرو۔ پھر فرمایا دلوں سے سب سے جلد تر مٹنے والی جو چیز ہے وہ اسلام ہے، حتیٰ کہ بندے کو پتہ ہی نہیں رہتا کہ نماز کیا ہے اور روزہ کیا ہے۔ ہم سے پہلے لوگ مسجد میں جاتے تھے صرف لا الہ الا اللہ پڑھ کے واپس آ جایا کرتے تھے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ لوگ نماز اور روزہ نہیں رکھتے تھے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، پھر ان کی بخشش کیسے ہوگی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کلمہ ایسا ہے کہ بندے کو جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی صبح شام کلمہ طیبہ پڑھ لیا کرو، اپنے ایمان کی تجدید کر لیا کرو۔ ایک حدیث شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو رب کریم فرشتوں سے فرمائے گا اس کا نامہ اعمال چیک کرو اور اس میں نیکیاں دیکھو۔ تو فرشتے اس کے نامہ اعمال چیک کریں گے، کوئی ایک بھی نیکی نہیں پائیں گے سوائے اس کے کہ اس کی انگوٹھی کے اوپر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا اس کے پاس کوئی نیکی نہیں، صرف اس کی انگوٹھی کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں میں نے اس کو اس کلمے کے سبب بخش دیا، جنت میں داخل کر دو۔ صبح اور شام کو تجدید ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی روزانہ توبہ کر کے سونے، تجدید ایمان کر کے سونے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزانہ اٹھ کر تجدید ایمان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔